اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن مقدس میں؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگوں کی کلام میں اختلاف ہوتا ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی تعارض نہیں۔ اگر کہیں بیان ہوتا ہے تو اس کا جواب مل جاتا ہے، وہ سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تدبر قرآن حصہ بقدر جثہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا، ان میں سے 129 مفتی تھے، فقیہ تھے۔ تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ پھر تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ کرام نے کیا، اجتہاد استنباط کر کے مسائل نکالے، یہ تدبر ہے۔ پھر علماء نے کیا، جو فقہا نہیں ویسے علماء ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انہوں نے اپنا تدبر، غور و فکر جتنی انہیں سمجھ، پڑھا، سنا، سمجھایا۔ پھر صوفی لوگوں نے تدبر کیا، وہ صوفی جو مواحد ہیں، تزکیے اور تقیے، تزکیے اور تقوی والے ہیں، انہوں نے تدبر کیا تو کیسے کیسے مسائل نکالے۔ مفسرین نے تدبر کیا، محدثین نے تدبر کیا، تو ہر کسی کا تدبر اپنی طاقت کے مطابق حصہ بقدر جثہ کیا۔ تدبر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر عوام کا تدبر کیا ہے؟ علماء حق کی صحیح بات سننا، قرآن سمجھنا۔ میرے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے حق ادا کیا، ایسا قرآن بیان کیا کہ عوام کو بھی سمجھایا، خواص کو بھی سمجھایا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ہم نے جو سفر تفسیر والا سال ہا سال میں کیا، حسین علی نے 6 ماہ میں کر لیا۔ آپ میں تقوی اس قدر تھا، پرہیزگاری اس قدر تھی۔ پھر جو علماء حق نے سمجھایا، تو عوام کا تدبر کیا ہے؟ علماء حق کی باتیں سننا، اس پہ عمل کرنا۔ جی تو دیکھا، تدبر سے کوئی نہیں، ہر کسی نے تدبر کرنا ہے۔ عوام ہے، اس کا تدبر یہ کہ علماء کی باتیں سنو، اس پہ عمل کرو۔ اس لیے فرما، کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے عوام تک سب کے ذمے تدبر ہے۔ کوئی خود سمجھ جائے گا، وہ کسی سے سمجھ جائے گا۔ یہ ہے تدبر قرآن۔ پنج پیر ہمارا مرکز ہے۔ مولانا محمد طیب طاہری بڑے مخلص، اللہ کے سچے ولی، متقی آدمی ہیں۔ میں نے ان کے سٹیج پہ ایک دفعہ سالانہ جلسے پہ یہ باتیں کی تھی، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی تو اتنی بڑی شخصیت بیچ میں بیٹھی ہے، میری اصلاح کرتی، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے۔ الحمدللہ، تو آپ نے اس میں افلا یتدبرون القرآن جو میں نے ترتیب بتائی، زندگی میں چھوڑنی نہیں ہے۔ پھر عبداللہ میرے جہال میں پچھلے سال میں، اس سے پہلے پروگرام ہوتے 25 رمضان تک، 26 تک، اس میں نے ایک دفعہ یہ علماء کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر ہوتا قرآن مقدس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوگوں کی کلام ہوتی، البتہ پاتے وہ اس میں اختلاف بہت زیادہ۔ ایک معترض اٹھا، کہتا ہے کہ استاد جی، اس کا مطلب ہے کہ قلیل اختلاف
کہ کوئی حرج نہیں ہے. کیوں آتا ہے لوجدوا فی اختلافا کثیرا، البتہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ. تو معلوم ہوا قلیل کوئی نہیں ہے، قلیل ہو سکتا ہے. تو جواب یہ ہے اختلافا کثیرا فرمایا جس طرح وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ذرے برابر بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تو مطلب ہے پھر تھوڑا زیادہ نہیں کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے، اس میں اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر تھوڑا اختلاف نہیں بہت اختلاف ہوتا. یہ نہیں کہ تھوڑے کی اجازت ہے، اختلافاً کثیرا، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر تھوڑا اختلاف نہ ہوتا بہت زیادہ ہوتا. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ قلیل اختلاف ہے نہ کثیر اختلاف ہے، یہ سمجھانا مقصد. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی امن کا کہ مسلمانوں کو امن مل گیا، یا خوف کا ڈر کا، اس کو مشہور کر دیتے. یہ مدینہ منورہ کے منافقین کی بات ہے، جو سنی مشہور کر دیتے تھے. اور اگر لوٹاتے وہ اس امر کو جو نیا پیدا ہوا، خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حکومت والوں کی طرف، ان میں سے اولی الامر سے کیا مراد ہے ذرا پورا خیال کرنا. اس سے مراد ہے رائے والے لوگ، بصیرت والے لوگ. یہ جو میں حوالہ دیتا ہوں کسی تفسیر کا تو بے شک آپ دیکھ لیں، وہ غلطی ہو تو مجھے بتانا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ وہ مفہوم ہوتا ہے، اگر کہیں وہ لفظ نہیں ہے تو مفہوم وہی ہوتا ہے جو میں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ تفسیر ابن عباس، تفسیر کبیر، قرطبی، جساس، 4 تفسیریں ہیں. ان میں الفاظ مختلف ہیں، لیکن خیال کرنا یہ جو ہیں اولی الامر، اس سے مراد اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے اور فقہا ہے. یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر ابن عباس، تفسیر کبیر، قرطبی، جساس، معتبر تفسیریں ہیں. ان سب میں ہے کہ اولی الامر سے مراد اکابر صحابہ کرام ہیں رضی اللہ اور فقہا ہیں. چاروں تفسیروں کا نام لکھ کے آگے مفہوم لکھ دینا. اور اگر وہ لوٹاتے اس بات کو طرف رسول کے جی اور اولی الامر جو رائے والے ہیں ان میں سے، دوسرا میں نہ کرنے لگوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وغیرہ کا، طرف اکابر صحابہ کرام کے، طرف فقہا کے، البتہ جان لیتے اس کی حقیقت کو، وہ جو مستنبط کرتے ہیں گہرائی سے سمجھتے ہیں اس کو، ان میں سے وہ سمجھ جاتے کہ یہ بات مشہور کرنی ہے یا کہ نہیں. کہہ دیتے ہو بھائی خیال کرنا یہ بات آگے نہیں کرنی، چلو بھائی یہ بات کر دو. یہ مطلب ہے اس بات کا. یستنبطونہ کو کہتے ہیں استنباط کرنا، مسئلہ نکالنا، اصل میں کہتے ہیں کنویں سے پانی تلاش کرنا. ہاں جی، تو اس لیے یستنبطون مستنبطین یہ علماء ہے جو کہ اعلیٰ درجے کے علماء ہیں، فقہا ہیں. جن حضرات نے سراجی پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہو یا انشاءاللہ پڑھو گے، شروع میں آتا ہے قال علماؤنا، تو وہاں میں معنی کراتا ہوں قال فقہاؤنا. کیوں؟ علماء سے مراد فقہا ہے. مطلق جب مطلق بولا جاتا ہے فرد کامل مراد ہوتا ہے، یہ مطلب ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی کہ رسول اللہ نہ بھیجتا، کتابیں نہ اتارتا، البتہ تم تابعداری کرتے انسانوں شیطان کی، مگر تھوڑے سے بچ جاتے کہ عقل سے سمجھ جاتے. ہر کسی کا عقل پرواز نہیں کرتا. فقاتل فی سبیل اللہ، پھر وہی موضوع آیا، بس قتال کر اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، نہیں تکلیف دی جائے گی تجھے مگر تیرے نفس کو، نہیں تکلیف دی جائے گی تجھے مگر تیرے نفس کو مکلف بنایا جا رہا ہے. وحرض المؤمنین، اور ترغیب دلائے مومنین کو بھی. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک لے ان لوگوں کی جنگ کو جنہوں نے کفر کیا. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ پاک زیادہ سخت ہے بیعتبار جنگ کے. جنگ میں جب وہ چاہے جسی کو
فتح دے دے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور زیادہ سخت ہے اعتبار گرفت کے۔ جب اللہ گرفت کرتے ہیں، کسی کو عبرت بناتے ہیں، پھر تم نے حالات دیکھ لی ہے، سن لی ہیں۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جس نے بھی سفارش کی سفارش اچھی، یعنی مومنین کو جہاد پہ بھڑکایا، ترغیب دلائی، اور اس طرح کوئی نیکی کا، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، غرباء مساکین کے ساتھ تعاون، دین پڑھنے کے لیے کسی کو ترغیب دلانا، سب یشفع میں آتا ہے۔ جناس الاشتقاق، جس نے شفاعت کی، شفاعت اچھی یعنی سفارش کی، سمجھایا، ہوگا اس کے لیے حصہ، اس سے جو عمل کرے گا ثواب ملے گا، اس سے بھی۔ اور جس نے سفارش کی، سفارش بری، مومنوں کو جہاد سے روکا، کوئی دین پڑھا چھوڑ دین پڑھنا، مسجد پر چھوڑ مسجد، جی ہوگا اس کے لیے حصہ اس سے۔ اس کو مقابلہ کہتے ہیں، شفاعتاً حسنہ، شفاعتاً سیئہ، اور یشفع شفاعتاً، دوبارہ یشفع شفاعتاً جناس الاشتقاق ہے۔ اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، نگہبان۔ کوئی آدمی ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہو، دماغ پہ بوجھ رہتا ہو، اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے 500 دفعہ پڑھے، یا مقیتو یا مقیتو، تو بڑا جلدی، یعنی کچھ عرصہ کرنا پڑے گا، کم از کم 15 دن، 20 دن، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن دماغی کیفیت صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ بھی جناس الاشتقاق ہے۔ اور جب تمہیں دعا دی جائے سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر تم سلام دو اس سے بھی اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم، تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ مطلب ہے، یا کم از کم اس کو لوٹا دو، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ مقصد ہے۔ تو اسی طرح فرمایا، اگر تمہیں یہ دعا دی جائے، تمہاری یہ اصلاح کی جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو تم اچھا جواب دو کہ نکل جاؤ، یہ مقصد ہے۔ جب تمہیں دعا دی جائے ساتھ سلام کے، یہ معنی بھی ہے، اسی میں آ جائے گا کہ اگر تمہیں کوئی جہاد کا کہے تم اچھا جواب دو، وہ کہے جاؤ تم نکل پڑو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، اور معبود ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل۔ تخویف اخروی، البتہ ضرور بے ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں، علاوہ بین فی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک کرنے والے تو بڑے ہیں، لیکن قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون شخص زیادہ اچھا ہے اللہ سے اعتبار بات کے، اللہ جیسا کوئی سچا نہیں ہے۔ بس کیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں ہو گئے ہو، اللہ نے انہیں لوٹایا بس سبب اس کے کہ انہوں نے کمایا، یہ منافق کافر ہیں جو اعتقادی منافق ہیں۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ رہنمائی کرو اس کی جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ کا ضابطہ تم نے نہیں سنا، جسے اللہ گمراہ کر دے بس ہرگز تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا، یعنی ہدایت نہیں پائے گا۔ پسند کرتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہوئی ہیں نا منافقت کی وجہ سے، لو مصدریہ ہے، تمہارا کفر کرنا پسند کرتے ہیں، ودو لو تکفرون ودو کفرکم، یہ مطلب ہے، لو مصدریہ ہے، جیسا کہ خود وہ کافر ہیں، تکفرون کفرو جناس الاشتقاق ہے، پھر ہو جا تم برابر کفر میں، پھر نہ پکڑو تم ان سے کوئی دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، ثبوت مل جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ بس اگر وہ ایمان سے پھرے بس پکڑ لو ان کو اور قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور نہ پکڑو تم ان سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔
اگر کوئی مرتد ہوتا ہے جہاں ملے قتل کر دو، مگر وہ لوگ جو مل گئے اس قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہے، کافر مل گیا تمہارے ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ ہے، پھر انہی کے ساتھ سمجھ کے اسے نہیں چھیڑنا، تو کیونکہ تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ یا آئیں تمہارے پاس، قد معذوف ہے، درا حالے کے سینے تنگ ہو چکے ہوں کہ لڑائی کرے، بس بھائی ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نہیں لڑیں گے، یا لڑائی کریں اپنی قوم سے، جی درا حالے کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں تمہارے ساتھ لڑائی کریں، یا لڑائی کریں اپنی قوم کے ساتھ، ہم نہیں جی لڑائی کرنا چاہتے، جی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو البتہ تمہیں، یعنی وہ کہیں نہ ہم تمہارے ساتھ نہ ان کے ساتھ لڑتے، ہم نہیں لڑنا چاہتے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پہ، سخت کر دیتا، بس وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے نہ روکتے، اب جھک گئے تو پھر بس جھکنے دو، بس اگر وہ تم سے کنارہ کریں، لڑائی نہ کریں، پھر لڑائی نہ کریں تمہارے ساتھ اور ڈالیں تمہاری طرف سلو کو، بس جی بس ہم تمہارے ہیں، فما جعل اللہ لکم علیہن سبیلا، پھر اللہ نے تمہارے لیے ان پہ کوئی راستہ نہیں بنایا۔ ان قریب پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو ارادہ کریں گے تم سے بے خوف ہو جائیں، آمنا، اور اپنی قوم سے بے خوف ہو جائیں، کہیں کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، جب کبھی انہیں لوٹایا گیا فتنے کی طرف کہ آؤ مسلمانوں سے لڑائی کرو، تو یہ منافق ارکسوا فیہا ہے قلبوا فیہا، یہ ڈالے جائیں گے اس میں، الٹے کیے جائیں گے، انہوں نے تمہاری خیر خواہی نہیں کرنی ہے، بس اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، تمہاری طرف سلو نہ ڈالیں، ہاتھوں کو نہ روکیں، پکڑ لو ان بے ایمانوں کو اور قتل کر دو جہاں کہیں تم پاؤ۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑو نہیں، کوئی نہ چھیڑے تو تم بھی نہ چھیڑو، یہ مقصد۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ لوگ ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے ان پہ واضح تسلط، تمہارے دلائل کبھی، تمہارا زور بڑا، تمہارا روب بڑا، تمہاری دہشت بڑی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، یہ پانچواں حکم سلطانی ہے، بولو یہ پانچواں حکم سلطانی ہے۔ پیچھے کتنے ہو گئے تھے؟ شاباش، ذرا دوہرا لو، کہاں تک چار ہوئے تھے بھائی؟ جی، فما لکم، یہ کون سا ہے؟ فما لکم فی المنافقین، شاباش، چوتھا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ پانچواں، یہی ہے نا جی، وما کان لمؤمن، پانچواں حکم سلطانی، نہیں ہے کسی مومن کے لیے قتل کرے مومن کو مگر بھولے سے ہو جائے، کرنے اور لگا تھا اور ہو جائے، خیال کرنا، مارن کافر کو لگا تھا، مومن قتل ہو گیا، اور جس نے بھی قتل کیا مومن کو خطا بھولے سے، پھر آزاد کرنا ہے گردن، مومنہ کافرہ نہ ہو، کوئی غلام لے اور وہ آزاد کرے، اور دیت ہے جو سونپی جائے گی اس کے وارثوں کی طرف، ہاں مگر یہ کہ وہ وارث معاف کر دے، ہم دیت نہیں لیتے 100 اونٹ، بس اگر ہوا وہ مقتول اس قوم سے کہ تمہارا دشمن تھا، یعنی کافر تھا، لیکن خود مومن تھا، ساری قوم کافر تھی، پھر بھی گردن کو آزاد کرنا ہے جو مومنہ ہے، لیکن اگر وہ اس قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، صلح ہے، پھر دیت ہے جو سونپی جائے گی اس کے آل کی طرف، اور گردن کا آزاد کرنا ہے جو مومنہ ہے۔ پس جو نہ پائے، جی پھر جو نہ پائے، یاد رکھنا، تحریر رقبت مومنہ کفارہ، یعنی اگر مقتول کے وارث کافر ہے نا پھر دیت نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات۔ پس جو نہ پائے تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، درانے یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک خوب جاننے والا، حکمت والا۔ اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کے، پھر بدلہ اس کا جہنم ہے، یاد رکھنا، درا حال ہے کہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ، جی اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔
ایک بات ذہن میں رکھنا، جو کسی کو قتل کرے مومن کو، اس کو حلال سمجھے، اس کو جائز سمجھے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، تفسیر بیضاوی میں، کہ جو کیا سمجھے، قتل کرے اور پھر اس کو جائز سمجھے۔ اور بیضاوی میں یہ لکھا ہے دوسری بات کہ جو مارے اس کے بعد توبہ نہ کرے، اس طرح چلا جائے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر بھولے سے ہو گیا یا توبہ کر لی پھر چانس ہے اللہ معاف کر دے گا، یہ مطلب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں پھر تحقیق کر لیا کرو، کہیں مومن کو نہ مار دو، اور نہ کہو ان کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف سنو کہ تو مومن نہیں ہے، نہ کہو تلاش کر تو دنیا کی زندگی کا سامان کے لے لو گے، بس اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت، اموال کثیرہ، کذالک اسی طرح تم بھی تھے نا، ہزاروں میں چھپے ہوئی ہوتے تھے تم اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے، پھر اللہ نے تم پہ احسان کیا، ہجرت کی توفیق دی، بس تحقیق کر لیا کرو۔ ذرا کچھ صحابہ کرام نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اللہ کے پیغمبر اوپر سے پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا تم نے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اب ایک بات سمجھنا داؤد، 2 دفعہ آیا تبینو، یہ تکرار برائے تاکید ہے، تکرار برائے تاکید ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا جو توبہ نہ کرے قتل کر کے یا جائز سمجھے، یہ جناب لکھا ہوا ہے تفسیر کبیر، مدارک اور قرطبی میں، حوالہ یاد رکھنا۔ بیضاوی، خیال کرو، بیضاوی 2 جگہ بتایا، پھر یہی بات لکھی ہوئی ہے تفسیر کبیر، مدارک اور قرطبی میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ فتبینوا، بس تم تحقیق کر لیا کرو، دوبارہ یاد رکھو، تبینوا یہ تکرار برائے تاکید ہے، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تفسیر کبیر، مدارک، قرطبی میں۔ ایسے جو دوسری بات ہے نا توبہ نہ کرے یا جائز سمجھے، وہ دونوں باتیں بیضاوی میں ہیں، اور یہ تکرار برائے تاکید ہے، تفسیر کبیر، مدارک، قرطبی۔ سمجھ لیا عبد الرحمن؟ توجہ کریں۔ نہیں برابر بیٹھنے والے جہاد میں نہ جائیں، نہیں برابر بیٹھنے والے جہاد سے مومنین سے جو صاحب عذر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں مال و جانوں سے یہ برابر نہیں ہے، جو نہیں گئے بغیر عذر کے اور جو گئے بڑا فرق ہے، جو نہ مانے غرق ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو مال و جانوں کے ساتھ، بیٹھنے والوں پہ بیعتبار درجہ کے، کسی شیعہ رافضی اور نیم شیعہ کو موقع نہ ملے، چاہے بیٹھنے والے مجاہدین برابر نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ خلفائے 4 ہوں، خلفائے راشدین ہوں، تمام صحابہ کرام ہوں، حضرت معاویہ جیسی شخصیت ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پہ اجر عظیم کی۔ خیال کر، اجرن فضل میں نے اجرہ کے ہے تو یہ مفعول مطلق ہے، یا اجرن عظیمن یہ مفعول ثانی ہے فضل اللہ کا۔ درجات منہ، وہ کیا ہوں گے؟ درجے ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور بخشش ہوگی اور رحمت ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سن لو صحابہ کرام کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، تاریخ میں انہیں تلاش نہ کرنا، قرآن اور حدیث آئینہ دار ہیں ان کے، اس لیے وہ نظر آ رہے ہیں قرآن حدیث میں، یاد رکھنا، ان کے بارے میں تنقیدیں نہ کرنا، شہد کی مکھی بن کے یہ پھولوں پہ بیٹھ کے شہد کا سبب بننا اور گندگی کا سبب نہ بننا۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، گندی مکھی بن کے صحابہ کرام کے بارے میں تنقید نہ کرنا۔ کیا مطلب؟
گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. تاریخ کے آئینے میں نہ ڈھونڈنا، شہد کی مکھی بننا. قرآن حدیث کے آئینے میں دیکھنا. تمہیں صحابہ کے بارے میں تنقید کی ضرورت نہیں ہوگی. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ جتنے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. آسمان کے ستاروں میں سے کوئی ستارہ سیاہ نہیں، صحابہ میں سے کوئی گمراہ نہیں. رضی اللہ. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان. ربنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 اللهم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا في القبر بعد الموت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمین یا رب العالمین برحمتک.